حاضرین، دیکھیے، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ اپنے مقصد سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک اچھے تاجر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیل کرے۔ اب اس مقصد ہی کے تحت اس کا پورا رویہ اس کی دکان میں صبح سے شام تک طے کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد اس کے رویے کو طے کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسی اصول کے تحت آپ اسلامی آئیڈیالوجی پر غور و فکر کیجیے کہ اسلام ایک نظریہ ہے، یہ خدائی نظریہ ہے۔ خدا نے یہ نظریہ تمام انسانیت کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے کو ایک ایک انسان تک پہنچنا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی آئیڈیالوجی کا ایک اہم ترین مقصد ہے دعوتی نشانہ، یعنی اسلامی پیغام کو، خدا کے اس آخری پیغام کو جسے ہم اسلامی پیغام کہتے ہیں، تو خدا کے اس آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچنا ہے۔ تو یہ جو اس کا مقصد ہے دوسری تمام چیزوں پر مقدم اور سپیریئر ہے۔ دوسری تمام چیزیں دراصل اسی مقصد کے تحت طے پائیں گی۔ یعنی کوئی بھی کام ہم جب کریں گے اسلامی نقطہ نظر سے تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے اور ہمارے سامنے یہ بات ہوگی کہ اسلام کا جو دعوتی نشانہ ہے، دعوتی اسٹرگل، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر کام اسی نیت سے کیا جائے گا کہ یہ جو کام ہے اور تیز تر ہو، یہ کام اور آسانی سے ہو اور اس کام میں اور آسانیاں پیدا ہوں۔ اب اسلامی تعلیمات پر غور کیجئے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بات چیت کی تھی۔ پچھلے جمعہ کو جس چیز کا اشارہ دیا تھا، بعد کے دنوں میں آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا۔ آپ نے خبروں میں کیا پڑھا؟ آپ نے خبروں میں پڑھا کہ مہاراشٹر کے 4 ڈسٹرکٹ میں وائلنس ہو گیا۔ یہ وائلنس کیوں ہوا؟ فرائیڈے کے دن ایک گروپ نے جلوس نکالا، اس جلوس سے واپسی کے وقت پتھراؤ ہوا اور پھر وائلنس کی صورت اختیار کر گیا مہاراشٹر کے 4 ڈسٹرکٹ میں، مثلا امراوتی، ناندیڑ، مالیگاؤں، واشم اور غالباً ایک اور ڈسٹرکٹ۔ اس کے بعد اگلے دن ایک دوسرے گروپ نے جلوس نکالا اس پہلے گروپ کے جواب میں، پھر اس دن بھی وائلنس ہوا اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے 4 دن کا وہاں پہ کرفیو لگا دیا۔ اسی بات کا اشارہ دراصل گزشتہ جمعہ کی نماز میں اور گزشتہ جمعہ میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تھی۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو آپ نے آخری حد تک اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کسی دوسرے سے الجھ نہ جائے۔ آپ نے آخری حد تک اس بات کا خیال کیا کہ آپ کے کسی طریقے اور میتھڈ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ خود اسلام کا جو دعوتی پروگرام ہے وہ متاثر ہو جائے، لوگوں کے درمیان نفرت کی فضا قائم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے سے کٹنے لگے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا خیال تھا۔ پیغمبر اسلام کی زمانے میں آپ کے خلاف، میں نے یہ بار بار بتایا آپ کو کہ پیغمبر اسلام نے جب مشن شروع کیا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ذمہ داری دی گئی اور آپ نکلے باہر اور اسموتھلی سارا پروگرام انجام دیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر ابھی میں اپنی لائبریری سے نکلا اور وہاں سے نکل کر یہاں آیا اور آپ کے درمیان باتیں کرنے لگا۔ اسی طرح دوسرے لوگ جلسہ گاہ میں جاتے ہیں، سیمینار ہال میں جاتے ہیں، آرام سے اپنی گفتگو کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا کام شروع کیا تو آپ اور آپ کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف اور جو آپ کے ساتھی ہو رہے تھے ان کے خلاف سخت دشواری پیش آنے لگی، بہت زیادہ آبسٹیکل کریٹ ہونے لگا۔
بہت زیادہ رکاوٹیں، ہر طرح کا آبسٹیکل لوگوں نے آپ کے خلاف کریٹ کیا، اور دوسری طرف آپ اور آپ کے ساتھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ معاملہ اور الجھاؤ والا ہو جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کیا ہے؟ گستاخ رسول کا معاملہ۔ تو گستاخ رسول کا معاملہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرے سے موجود نہیں تھا، یا پھر بہت تھوڑا موڑا معاملہ تھا، یا پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دیگر انبیاء کے زمانے میں اور خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخی رسول کا مسئلہ اور گستاخ رسول موجود تھے، یعنی بلیسفیمی کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ، توہین کا مسئلہ اس وقت موجود تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ زمانے میں اب جب یہ مسئلہ بار بار پیدا ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا طریقہ کیا ہو۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا ماڈل چھوڑا ہے، قرآن میں اس معاملے میں کیا احکام اور کمانڈمنٹس ہمارے لیے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے تو آپ یاد رکھیے کہ ہم اسلام کے فیور کا تو کوئی کام نہیں کریں گے، البتہ اسلام کے خلاف ہم کام کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک اور بھی نقصان ہوگا، سماجی سطح پہ خود مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اگر تھوڑے دیر کے لیے دین اور اسلام کو ایک سائڈ کر دیجیے، پھر آپ سماجی سطح پر چیزوں کو دیکھیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مہاراشٹر میں میرے ٹیم کے لوگ موجود ہیں، میں نے ان سے ٹیلی فونک کانٹیکٹ کیا، بات چیت کیا، تو انہوں نے کہا بہت سے مسلمان اب رو رہے ہیں۔ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ کورونا کے لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوا، اب لگ رہا تھا کہ تجارت اب تھوڑی رفتار پکڑے گی، اب پھر دیکھیں یہ سب ہو گیا۔ تو یہ دنیاوی سطح پہ نقصان ہے، لیکن مومن تو وہ ہے جو ہر قسم کے نقصان کو خدا کے احکام کے آگے سہنے کو تیار ہے۔ لیکن خود اسلام اور خدا آپ کو دیوانگی کے اقدام کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کیے چلے جاؤ۔ اسلام دیوانہ نہیں بناتا ہے، اسلام آدمی کو دانشمند اور عقلمند بناتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن خدا کی نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو اتنا زیادہ وائز ہو جاتا ہے کہ اس کے وژڈم سے ڈرو۔ کیونکہ وہ تمام معاملے کو خدا سے کنیکٹ کر کے دیکھتا ہے، اور جو آدمی خدا سے کنیکٹ کر کے چیزوں کو دیکھے گا تو خود خدا اس کی آنکھ بن جائے گا، خدا اس کی بصیرت بن جائے گا، خدا اس کی دانشمندی بن جائے گا۔ یہی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گستاخی رسول کا معاملہ ہوا، پچھلے جمعہ میں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری روایتیں سنائی تھی، کچھ اور باتیں سنیے۔ عبداللہ بن ابی، جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کیا، عبداللہ بن ابی پیغمبر اسلام کے زمانے میں سب سے بڑا گستاخ رسول تھا۔ اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کی منافقت اور ڈبل اسٹینڈرڈ کا کام، یعنی خود مسلم کمیونٹی کے درمیان رہتے ہوئے مسلم کمیونٹی کے لیے ناسور بن جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناسور بن جانا اتنا ثابت شدہ تھا کہ خود قرآن میں اس کا ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے مذکور کر دیا ہے، درج کر دیا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل۔ اصل ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، تو اس وقت مہاجرون اور انصار کے درمیان پانی کو لے کر آپس میں تھوڑا بحث و مباحثہ ہو گیا۔ اب اس موقع کو عبداللہ بن ابی نے یوز کیا، اور یوز کر کے اپنے گروہ کو بلانا شروع کیا۔ مثلا مہاجرین کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے مہاجرین آگے بڑھو، اس نے پکارا اے انصار آگے بڑھو، یعنی دونوں کو ٹکرانے کی بات اس نے شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام تک یہ بات پہنچی، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے تو اسے قتل کر دیتا ہے۔
پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ یہ چرچا کرنے لگے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جس موقع پر عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم کھلا پلا کر، دیکھیں کتنی غلیظ قسم کی بات اس نے کہی تھی کہ لوگوں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم کھلا پلا کر کتے کو پالیں اور پھر وہ ہمارے ہی اوپر وہ خطرہ بن جائے، تو اب ہم میں سے جو لوگ عزت والا ہے واپس ہو کر ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یعنی اس کا یہ اعلان تھا کہ اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت دار ہے یعنی وہ اور اس کا گروپ، وہ ذلت والے کو یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گروپ اس کو وہاں سے باہر نکالیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، جبکہ وہ ثابت شدہ طور پر مجرم تھا، بلکہ وہ اسٹیٹ مجرم بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ کیوں؟ وہ میں نے ابھی پیغمبر اسلام کا جملہ بتایا، اس جملے پر غور کیجئے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی پیغمبر اسلام کا جو دشمن بنا ہوا تھا اور منافقین کا کام کر رہا تھا، وہ کیوں کر رہا تھا؟ پیغمبر اسلام جب مدینہ پہنچے تو اصل یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے علاقے کا لیڈر تھا، لوگ اس کو لیڈر مانتے تھے، بس اس کی اب کراؤننگ کرنی باقی تھی، تاج پوشی کرنی باقی تھی۔ پیغمبر اسلام جیسے داخل ہوئے اس کی تاج پوشی رک گئی اور سارے کے سارے لوگ پیغمبر اسلام کو لیڈر اور رہنما ماننے لگے۔ اب اسی وقت سے اس نے آپ کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا، آپ کے خلاف مہم چھیڑ دی، لیڈر مجھے بننا تھا، لیڈر یہ بن گئے۔ اب کچھ اور واقعات دیکھیں کس طرح وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت عبادہ کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں عبداللہ بن ابی کا مکان پڑتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ وہاں رکتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور پھر قرآن کی آیتیں سنانا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نے سنا دیا تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ اچھا سنو، بات تو اچھی ہے، یہ بات تو اچھی ہے، لیکن اگر یہ حق ہے تو تم اپنے گھر میں بیٹھو، جس کو سننا ہوگا وہ تمہارے گھر پر جا کے سن لے گا، تم بار بار آ کے اس طرح سنایا نہ کرو، اور پھر تم ایسی مجلس میں جا کر ان باتوں کو نہ سناؤ جس مجلس میں لوگ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ غزوہ بنی المصطلقی سے واپسی کے وقت عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بدترین قسم کا الزام لگایا اور پورے مدینے میں اتنا گمبھیر اور سنگین ماحول بنا دیا کہ خود لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ڈاؤٹ فل ہو گئے۔ یعنی اس نے ہر حربہ اپنایا آپ اور آپ کی فیملی کی کردار کشی اور کیریکٹر اسسینیشن کا۔ 1 مہینے تک پیغمبر اسلام اپنے گھر میں بند رہے۔ اس کے باوجود اور اس واقعے کے بعد بھی پیغمبر اسلام نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان تمام باتوں پر غور کیجئے گا تو آخر کیوں؟ وہی مقصد، اب گفتگو جہاں سے شروع ہوئی وہیں دوبارہ پہنچی کہ مقصد پیغمبر اسلام کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ آپ کی بعثت یہ اس لیے ہوئی تھی کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے تمام انسانیت تک خدا کے آخری پیغام کو پہنچا دیں۔ لہٰذا آپ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی کسی بھی طرز اور طریقے سے اسلام کے اس کام پر کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دعوت کا کام کرنے سے رہیں، خود ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھے۔ دعوت مطلب غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچانا، تو دعوت کا کام تو ہم کرنے سے رہیں، لیکن بار بار ہم سے، ہمارے بھائیوں سے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ خود وہ اسلام کی امیج کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر سوچنا ہوگا۔ روایتوں کو اگر آپ کھنگالیے تو اس طرح کی کاؤنٹلیس چیزیں ملیں گی، کاؤنٹلیس مثالیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جب سورہ مسد کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ مشہور سورہ ہے، تو اسے سورہ مسد کہتے ہیں۔ جب اس کا نزول ہوا، ریولیشن ہوا، اور جب ابو لہب کی وائف کو یہ معلوم ہوا کہ اس میں ابو لہب کا بھی ذکر ہے،
تو ابو لہب کی وائف یعنی ام جمیل وہ وہاں سے چلتی ہے اور چلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس تھے۔ پہنچ کر اس نے آپ کی شان میں گستاخانہ شعر کہے۔ اس نے کہا مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، یعنی محمد نعوذ باللہ مذمت کیے ہوئے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، ان کے حکم کو نہیں مانتے اور ان کے دین سے ہمیں بغض ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ بات کہی۔ پیغمبر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جواب میں جو کہا وہ اس پر غور کیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو مذمم کہتی ہے، کئی لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے تو حیرت ہے کہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں، یعنی تعریف کیا ہوا، میں تو محمد ہوں۔ پیغمبر اسلام کی نظر دراصل مستقبل پر تھی، وہ وقت آنے والا ہے، وہ دور آنے والا ہے جبکہ پوری دنیا کے لوگ محمد کو بطور پیغمبر تسلیم کر لیں گے اور لوگوں کے پاس علمی طور سے آپ کے انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے انکار، اور انکار کرنے کے پیچھے آپ کے پاس اسٹرانگ دلیل ہو۔ آپ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جبکہ لوگوں کے پاس کوئی علمی دلیل اور آرگومنٹ موجود نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر وہ مجھے انکار کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس طرف تھی۔ دیکھیں انتہائی ڈارک سچویشن میں، انتہائی نگیٹو صورتحال میں بھی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ وسیع نظر رکھتے تھے، پازیٹیو نگاہ رکھتے تھے۔ یہی وہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے محض 23 سال میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ٹیم نے ایک دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ کچھ چند روایتیں اور سنیے۔ روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جعرانہ کے مقام پر پیغمبر اسلام لوگوں کے درمیان کچھ چیزیں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ محمد انصاف کیجئے اور ایسا نہ ہو کہ انصاف کا معاملہ بگڑ جائے۔ اب دیکھیے کتنا سخت معاملہ ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی شان میں اس طرح کی بات کہہ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارا برا ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس واقعے کو صحابی سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ لوگ اس بات کا چرچا کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر واپسی پر ایک پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس پڑاؤ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھ منافقین مسلمان بھی شامل تھے۔ تو جب پڑاؤ ڈالا گیا تو اس پڑاؤ پہ جو منافقین تھے وہ اپنا الگ گروپ بنا لیتے تھے اور گروپ بنا کر مخلص مسلمانوں کے خلاف برا بھلا کہتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا تم انہیں پہچانتے ہو، دیکھ رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ لوگ دراصل ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ لوگ دراصل ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے ہم انہیں قتل کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ لوگ چرچا کریں کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعات دراصل بلیسفیمی، توہین رسالت اور گستاخی رسول کا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے وہ کیا ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ اس طرح کا چرچا کرنے لگے۔ یہ کون سا چرچا یعنی محمد ایسا کرتے ہیں، مطلب اسلام کی ایسی تعلیم ہے، اسلام ایسا کرتا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان گستاخ رسول کے علاوہ ان کو سزا دینے کے بعد اس کے نتائج پر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ پیغمبر اسلام ان کو سزا دیتے بغیر یہ سوچے کہ اس کے بعد کے نتائج کیا ہوں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام حاکم وقت ہونے کے باوجود اس طرح کی سزاؤں سے پرہیز کیا کرتے تھے، اس طرح کی سزا نافذ نہیں کرتے تھے تاکہ اسلام بدنام نہ ہو۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی رسول، توہین رسالت اور بلیسفیمی کے معاملے میں جو ماڈل چھوڑا ہے وہ یہی ہے۔ قرآن اور سیرت کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو
پیغمبر کے خلاف دشمنی کا کام کرتے ہیں یا پیغمبر کی شان میں گستاخی کا کام کرتے ہیں، یہ دو یا تین قسمیں ان کی ہوتی ہیں۔ یا تو یہ باضابطہ ایک گروپ ہوتا ہے، یہ سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت ایسی کارروائی کرتا ہے جس سے لوگ بھڑکیں اور بھڑکنے کے بعد ریئیکشن کریں، اور ریئیکشن کرنے کے بعد جو ان کا اپنا مقصد ہے وہ اویل ہو جائے۔ اب اگر ان کے ایسا کرنے پہ ریئیکشن کیا گیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جسے اس نظریے سے، یعنی جو کچھ اسلام کی بات اس تک پہنچی ہے اس بارے میں اس کو شک و شبہ ہے، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے، تو پھر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ان دونوں صورتوں میں؟ پہلی صورت میں نظر انداز، دوسری صورت میں دلیل سے ان کی غلط فہمی کو ختم کرنا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دراصل اسی کی مثال ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں شاعری کو، پوئٹری کو وہی درجہ حاصل تھا جو آج سوشل میڈیا کو یا پرنٹ میڈیا کو حاصل ہے، ایک لفظ میں جو آج صحافت کو حاصل ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اپنی بات پھیلانی ہوتی ہے تو وہ صحافت کی مدد لیتا ہے۔ پچھلے زمانے میں پوئٹری اور شاعری کی مدد لی جاتی تھی۔ تو جب سامنے والے یعنی گستاخ رسول گروہ کے لوگ جب کوئی گستاخی کرتے، اس قسم کے لوگ جن کو ڈاؤٹ ہو یا اس طرح کی کوئی اور بات ہو، تو آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ وہ اگر کچھ غلط اشعار پڑھے تو تم ان کے جواب میں دلیل بھرے کچھ اشعار کو پڑھ دو، تو وہ جواب دیتے تھے۔ یہ طریقہ ہے، یعنی آج اگر ایک شخص پیغمبر اسلام کی لائف کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے جو سچی اور صحیح باتیں وہ پھیلا دیں۔ آج کتابوں کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹنگ انتہائی آسان ہے۔ وہ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی کتابیں چھپوا رہے ہیں تو ہم پیغمبر اسلام پر چھپی ہوئی صحیح اور سچی کتابوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ جس دن ہم یہ کام کرنے لگے اس دن سے یہ تصویر بدلنے لگے گی اور پھر ایسے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ قرآن میں ایسے تمام مواقع کے لیے جو قرآن میں حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ میں نے ایک نمائندہ آیت کو پڑھی ہے اس کانٹیکسٹ کی۔ پیغمبر اسلام جب اس صورتحال میں تھے کہ منافقین مسلمان اور پھر دوسرے لوگ مشرکین اور دشمنان اسلام آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو اور پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سنو تم کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کی بات نہ مانو، ان کی بات نہ سنو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی ایذاؤں کو ودا کرو، نظر انداز کرو۔ یعنی ودا کا حکم ہے، ہمیں جو حکم ہے وہ ودا، ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس معاملے میں کہ اللہ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم اللہ پہ بھروسہ کریں؟ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے ذمے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ہم اپنے ذمے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ذمے کا کام ہے کہ ہم دعوت کے کام کے لیے اٹھیں، دعوت اللہ اور شہادت الناس کے کام کے لیے اٹھیں۔ دعوت اللہ کا مطلب، شہادت الناس کا مطلب غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ اصل یہ ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان سے اچھے ریلیشنز رکھیں، ہم سماج میں اچھے ماحول بنانے کی کوشش کریں، ہم غیر مسلم کمیونٹی سے اچھے معاملات کریں اور سماج میں ہمیشہ اچھی خبروں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک طرف اگر آپ کو نگیٹو خبریں ملتی ہے تو پازیٹیو خبریں بھی ملتی ہے، لیکن اکثر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ نگیٹو باتوں کو تو خوب پروموٹ کرے گا لیکن پازیٹیو باتوں کو پروموٹ نہیں کرے گا۔ ایک مثال لیجئے، چند ہفتوں سے آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ دلہی کے گروگرام کے علاقے میں مسلمان جمعہ کے دن باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس کو چند شر پسند عناصر اور بیڈ ایلیمنٹ نے روکنے کی کوشش کی۔ حالانکہ مسلمان یہ جو نماز پڑھتے تھے، رپورٹ کے مطابق یہ نماز خود ایڈمنسٹریشن کے حکم کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو بیڈ ایلیمنٹ تھے ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے سماج میں خلفشار اور بدعنوانی پھیلانا
نفرت کا ماحول پھیلانا، انہوں نے خوب کوشش شروع کر دی اس کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا نماز پڑھنے میں دشواری ہونے لگی۔ عین اسی وقت یہ خبر بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ سکھ برادری جو اس علاقے میں ہے اس نے اپنے گرودوارا کو کھول دیا اور بہت سارے ہندوؤں نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا۔ اب یہ دیکھیں نگیٹو ماحول میں پازیٹیو رپورٹ ہے آپ کے سامنے، تو اب ضرورت یہ ہے کہ اس طرح کی جو پازیٹیو خبریں اس کو پھیلائیے۔ اور حقیقت یہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہندوؤں کی اکثریت امن پسند ہے، ہندوؤں کی اکثریت دوستانہ چاہتی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ بالکل عام بات کہ ہر انسان تجارت پسند ہے۔ آج کے انسان کو پیسہ کمانا ہے، اس کو تجارت کرنی ہے، تو ہر وہ چیز جو تجارت میں رکاوٹ پیدا کر دے اس سے وہ بچنا چاہے گا۔ تو ہر وہ گروہ جو اس لیے کھڑا ہو، جو ان کی تجارت میں مددگار ہو، تجارت کرنے کے ماحول کو پیدا کرنے والا ہو، وہ گروہ بھی ان کے لیے کارآمد ہے۔ ہمیشہ سماج میں وائلنس، تشدد اور ہنسا کا ماحول سماج میں تجارت اور بزنس کرنے کے لیے خراب ہوتا ہے، تو یہ سب کے لیے خراب ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو چاہتی ہے ہم آرام سے تجارت کریں۔ یہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں سماج کی ایسے گروہ کو ٹارگٹ کرنا ہے جو امن پسند ہے، جو سماج میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، جو سماج میں نفرت کے ماحول کو ختم کروانا چاہتا ہے۔ ہمیں سماج میں ہمیشہ اچھی خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی عقل کہتی ہے اور یہی موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اٹھے اور امن کا پیغمبر بنے، محبت کا پیغمبر بنے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جیت ہمیشہ محبت ہی کی ہوئی ہے، نفرت کی جیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے اصل ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی دعوت اللہ کی ذمہ داری، خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کو یہ توفیق دے کہ وہ اٹھے اور سیرت کی کتابوں کو تمام غیر مسلم اقوام تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔